बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा था द इकोनॉमिस्ट में। 1171 वर्ड्स पर मुश्तमिल वो आर्टिकल था जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की नींदें जो हैं वो हराम कर दी थीं, और ख़ुसूसन ये केयर टेकर सेटअप, इसके जो मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस पे बड़े सीख-पा भी हुए थे, और फिर बाद में ट्विटर ट्विटर एक गेम भी चलती रही उनकी जानिब से। लेकिन वो शायद छेड़ बना लिया है इकोनॉमिस्ट इंतज़ामिया ने। मुर्तज़ा सोलंकी साहब के ट्वीट को भी उन्होंने गलत करार दिया, और फिर जो है इकोनॉमिस्ट की बहरहाल एक अपनी हिस्ट्री है नाज़रीन। 180 साल हो गए हैं इकोनॉमिस्ट को पब्लिश होते हुए, और दुनिया के वो चंद मोतबर तरीन जरीदे जिनमें शाया होने वाला मवाद जो है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी एक अपनी साख है, और बड़ा मुस्तरद जरीदा है, वो अभी भी उस पर कायम है कि ये आर्टिकल जो है बिल्कुल ठीक है, और हमने अपनी पॉलिसी के तहत ही इसको शाये किया। और फिर ज़ाहिर है उस आर्टिकल के छपने के बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो भी पैदा होते हैं, और अब इंटरनेशनल मीडिया उसकी जो खबरें और जो उसका नुक्ता नज़र था इमरा पाकिस्तान के हवाले से ख़ुसूसन, अब वो थोड़ा-सा तब्दील होना भी शुरू हो गया, और अब इसमें अडयाला जेल जो है वो भी फ़ोकस कर ली गई है कि अडयाला जेल में क्या चल रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने उसमें ज़िक्र किया अपने केसेस का, और फिर अपनी पार्टी के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, इन सारी चीज़ों को उसमें ज़िक्र किया गया था। तो अब इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने बहरहाल पाकिस्तान के इंतखाबात, अडयाला जेल, उसमें जो प्रोसीडिंग है, उसको भी फ़ोकस कर लिया। ये और इस आर्टिकल के ज़रिए इमरान खान साहब जो अपने मकासद पूरे करना चाहते थे, वो बहरहाल किसी हद तक उसमें कामयाब हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उस आर्टिकल के छपने के 3 दिन के बाद, तकरीबन ढाई दिन के बाद, इमरान खान साहब को एक बड़े अहम केस में जो है वो कोर्ट की जानिब से कॉल कर लिया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा जब ये 9 मई वाला वाक़या हुआ था, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब भी, जावेद लतीफ़ साहब भी, ख्वाजा आसिफ़ साहब भी, और उस वक़्त जो हुकूमत की वज़रा थे, वो यही बात करते थे कि जी ये चूँकि जो आर्मी तनसीबात पर हमला किया गया, और फिर इसमें जो है वो मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलना चाहिए। इमरान खान के हवाले से उनका बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। तो फिर बहुत सारे मुकदमात भी कायम हुए, बहुत सारे लोग अभी भी पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनमें उन पर केसेस चलाए जा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है वो हैंड ओवर भी कर दिए गए थे। तो इमरान खान के मुतल्लिक भी हुकूमत का यही मौक़िफ़ था। तो अब वो 9 मई के हवाले से आपको याद होगा, मैंने अपनी काफ़ी पहले एक वीडियो में भी कहा था कि एक जेआईटी बनी थी, और उस जेआईटी ने भी इमरान खान साहब को उसमें कसूरवार करार दिया था। अब इमरान खान साहब को 9 मई वाले वाक़यात में जीएचक्यू हमला केस में एटीसी जो कोर्ट है उसने तलब कर लिया, और इमरान खान साहब को उसमें मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो बनाया गया। अब जहाँ तक 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं 9 मई को जो नहीं होने चाहिए थे। आर्मी तनसीबात पर हमला यकीनन इसकी इजाज़त नहीं है, और ये अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और किसी का भी घर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। किसी शख्स को, किसी सियासी पार्टी को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी शख्स के घर में घुसे, उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो। जिस तरह कोर कमांडर हाउस जो है उसमें लोग घुसे, वहाँ तोड़-फोड़ की, चीज़ों को जलाया। यकीनन ये सारा अमल ऐसा था जिसकी मज़म्मत होनी चाहिए, और कवानीन भी मौजूद हैं कि जिन लोगों ने ये कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन उसके साथ-साथ एक और तयशुदा हकीकत, वो तयशुदा बात ये भी है कि ये जब हो रहा था सब कुछ, तो उस वक़्त इमरान खान साहब जो है वो नैब की कस्टडी में थे। 9 मई को चूँकि उन्हें गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, 9 और 10 मई को वो नैब की कस्टडी में थे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनको रिहा किया गया था, क्योंकि उनकी ये जो गिरफ्तारी थी रेंजर के ज़रिए, इस गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हामिद फारूक साहब ने तो कानूनी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दिया था, और इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म जारी किया था। लेकिन इस दौरान ये चूँकि वाक़यात पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से ये भी कहा था कि जी हमारे पास कुछ टेलीफ़ोनिक रिकॉर्ड मौजूद है कि इमरान खान साहब ने दौरान हिरासत जो है, वो कुछ लोगों से टेलीफ़ोन पर बात भी की और लोगों को उकसाया। लेकिन इसमें भी अब कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान में हर वो शख्स जो फ़ौजदारी कवानीन को समझता है, या जिसने जो वकील हैं वो तो ज़ाहिर है इसको अंडरस्टैंड पूरी तरह से करते हैं, लेकिन वो आम लोग
جنہوں نے اپنے کسی بھی فوجداری کیس عدالتوں میں بھگتائے ہوئے ہیں کسی ملزم کی حیثیت سے یا مدعی کی حیثیت سے، ان کو بہتر پتہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی کیس کسی خصوصاً فوجداری کیس میں ایک ایسی شہادت مدعی کو پیش کرنی پڑتی ہے جو ہر حوالے سے انسپائرنگ ہو، کوجنٹ ہو، اور جس پر انحصار کیا جا سکے سزا یابی کے لیے۔ اگر تو ایسی کوجنٹ اور انسپائرنگ ایویڈنس موجود ہو تو عدالت جو ہے وہ پھر شواہد کا جائزہ لینے کے بعد اورل اور ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے اس کو ایگزامن کرنے کے بعد ملزم کو سزا سناتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایویڈنس ایسی نہ ہو جس پر انحصار کیا جا سکے تو پھر ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے۔ 9 مئی کا جو ایک واقعہ ہے اس کی میڈیا پر بھی تکرار ہے، اور بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ویڈیو بیان بھی جاری کروائے گئے ہیں، ان سے مذمت بھی کرائی گئی ہے، بہت سارے لوگوں کی پریس کانفرنسز بھی کرائی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایک ایسا سالڈ یا کوجنٹ یا کوئی انسپائرنگ جس کو ایویڈنس کہتے ہیں، ابھی تک کوئی ایسی سامنے نہیں آئی۔ وہ ادارے، وہ لوگ جو اس 9 مئی کے واقعات کے مدعی ہیں، ان کی جانب سے کچھ ایسا جاری نہیں کیا گیا جس کو بطور ثبوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف پیش کیا جا سکے۔ عمران خان صاحب ماضی میں یقیناً فوج کے کچھ لوگوں کے خلاف ان کا ایک اپنا بیانیہ تھا، بہت سارے لوگوں کے متعلق وہ بڑا کھل کے اظہار بھی کرتے تھے، اور لفظ بھی ایسے استعمال کرتے تھے جس سے شاید لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہو۔ ڈلٹی ہیری کا ایک لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے انہوں نے نام لیے، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا سخت موقف رہا ہے۔ لیکن اب جہاں تک اس اے ٹی سی کا تعلق ہے، اس اے ٹی سی میں جو کیس چل رہا ہے جی ایچ کیو کے حوالے سے، اس میں عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا۔ اب مرکزی ملزم قرار دیے جانے کے بعد یقیناً قانون کا مدعا اور منشا یہ ہے کہ ایسی ناقابل تردید شہادت ان کے خلاف آئے جس میں ان کو سزا دی جا سکے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ ایسی ناقابل تردید شہادت ہو، بلکہ اب یہ بھی انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں تک اس اے ٹی سی والے کیس کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی چونکہ ان کیمرہ ٹرائل والی بات بھی نہیں ہے، کوئی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ٹرائل کورٹ وہاں خود جاتی ہے یا عمران خان صاحب کو اس کورٹ میں لایا جاتا ہے، کیونکہ اے ٹی سی کورٹ کی جانب سے ان کو کال کیا گیا اور ایک ملزم کی حیثیت سے ان کو کال کیا گیا، اور ان کو چونکہ مرکزی ملزم بھی بنایا گیا اس کیس میں۔ اب کورٹ کی جہاں تک پروسیڈنگ کا تعلق ہے، اب ظاہر ہے اس میں یہ بھی انشور کرنا ہوگا کہ وہ تمام پروسیڈنگ جو کورٹ کر رہی ہے اس کیس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو، اور عام لوگ جو ہیں، میڈیا جو ہے اس کو وہ بھی دیکھ سکے۔ اگر تو یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہرحال ان کا وہ بیانیہ کہ جی میرے جو کیسز ہیں میرے خلاف بنائے گئے ہیں اس میں مجھے جو میرے آئینی اور قانونی حقوق ہیں اس سے محروم کیا گیا، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کو محروم کیا گیا۔ ان کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ بذات خود ٹرائل پر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے، کیونکہ عدالتوں کا کام جو ہے وہ بہرحال یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے آئینی اور قانونی حقوق جو ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب عدالتیں خود ہی کسی شخص کے آئینی اور قانونی حقوق جو ہے وہ سلب کرنا شروع کرتے ہیں تو بہرحال پھر عدالتی سطح پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی فیوٹائل ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس قسم کی ججمنٹس اگر سزا سنا دی جائے کسی کیس میں ایسے کسی شخص کو، تو وہ بہرحال اعلیٰ عدالتوں میں اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اگر دونوں چیزوں کو کنیکٹ کیا جائے، وہ آرٹیکل جو عمران خان صاحب نے لکھا دی اکانومسٹ میں، اور پھر اس آرٹیکل کے تقریباً 2 دن 2.5 دن کے بعد ہی ان کو 9 مئی کے واقعات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک مرکزی ملزم کی حیثیت سے 9 جنوری کو طلب بھی کر لیا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا کنیکشن مجھے تو نظر میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس آرٹیکل نے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اب انہیں مزید عمران خان کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کوشش شروع کر دی گئی ہے کہ وہ جی ایچ کیو والا جو مرکزی ایک ملزم ہے وہ بھی انہیں بنا دیا جائے، اور وہ بنا دیا گیا جے آئی ٹی کے مطابق، اور اس کیس میں بھی ان کو پراسیکیوٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں چونکہ بہت سارے ایسے کیسز تھے الیکشن کے حوالے سے بھی اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھی، ایک اعتزاز احسن صاحب نے ایک آئینی درخواست بھی دائر کی تھی، اور اس آئینی درخواست کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ مسنگ پرسن ابھی بھی دھرنا چل رہا ہے، ایک بلوچستان کے حوالے سے وہ لوگ جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو جبری طور پر
اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، ان کی فیملیز کے لوگ جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر مبارک بلوچ کی قیادت میں۔ تو پاکستان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کا اغوا کیا جانا، لوگوں پر تشدد کیا جانا، لوگوں سے ان کی پولیٹیکل جو ایفیلیشن ہے اس کو ختم کرایا جانا، تبدیل کرایا جانا، اور لوگوں کو جو ہے وہ شمالی علاقہ جات بھیجا جانا، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اغوا کیا گیا تھا، اسد اللہ طور کو بھی اغوا کیا گیا، اسی طرح جو ہے عمران ریاض صاحب تو اب ایک بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تقریباً 4.5 مہینے وہ ایک غیر قانونی حراست میں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور عدالتوں کی جانب سے اس پر جو ایک قسم کی جو خاموشی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مجرمانہ کردار اس کو کہا جائے گا۔ لیکن اب ریسنٹ جو ایک واقعہ ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے شوکت محمود بسرا صاحب ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے ریجیکٹ کر دیے تھے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو پھر بعد میں انہوں نے اپیل فائل کی تھی، اور وہ جو اپیل فائل کی تھی انہوں نے، اس اپیل میں جو الیکشن ٹریبونل تھا بہاولپور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی تھی، اور سماعت کے دوران جو کچھ ہوا یہ آپ سنیے کہ جو شوکت محمود بسرا صاحب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں شوکت محمود بسرا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر جھوٹ بولوں یا کوئی بات چھپاؤں اللہ تعالیٰ کا مجھ پر قہر نازل ہو۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرا حلقہ جنوبی پنجاب ڈسٹرکٹ بہاول نگر NA 163 ہارون آباد فوٹا پاس، ریٹرننگ افسر نے میرے اور میری اہلیہ رضوانہ بسرا کے کاغذات مسترد کیے۔ ہم نے اب بہاولپور ٹرائبونل میں اپیلیں فائل کی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر صاحب نے بہاولپور میں کل 11 سے 12 بجے دن اپیلوں کی سماعت کی۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، 100-150 وکلا موجود تھے، میرے فیملی کے ممبرز موجود تھے۔ بھری کورٹ میں، اوپن کورٹ میں جسٹس سلطان تنویر صاحب نے فیصلہ سنایا کہ آپ کی اپیلیں منظور، اور ساتھ ہی الفاظ ادا کیے جائیں جا کر الیکشن لڑیں۔ آج جب ہمارے وکلا آرڈرز کی نقل لینے کے لیے گئے تو جسٹس سلطان تنویر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ شوکت بسرا اور رضوانہ بسرا کی اپیلیں تو میں مسترد کر چکا ہوں۔ اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو ہائی کورٹ کے کسی جسٹس پر لگایا جا رہا ہے کہ اوپن کورٹ میں اپیلیں منظور، اور پھر بعد میں جب فیصلہ لیا گیا تو وہ اپیلیں جو ہیں ان کی ریجیکٹ کر دی گئیں، مسترد کر دی گئیں۔ شوکت محمود بسرا صاحب نے ایک یقیناً ان کا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس سنگین نوعیت کا الزام لگایا، میں سمجھتا ہوں اس کی اعلیٰ سطح پر انکوائری ہونی چاہیے۔ عدلیہ جو ہے وہ پہلے بھی اگر کوئی رینکنگ دیکھی جائے تو وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اب یہ جو الزام لگایا گیا یہ الزام، اور خصوصاً ہائی کورٹ کے کسی جسٹس پر، اس الزام کی یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ان کی بات درست ہے تو پھر آرٹیکل 209 کے تحت مذکورہ جو جج ہیں جسٹس سلطان تنویر صاحب، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ الزام درست نہیں ہے تو پھر شوکت محمود بسرا صاحب جو ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔